ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے، اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہیں، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آگے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی۔ پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے، اللہ کے دینے پر ہے۔ جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آنی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی ہے۔
الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری بیٹی مجھ سے لے لے اور صبح و شام اس کو پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھالنا۔ تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے۔ اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی اور زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک درود و سلام نہ پڑھا جائے؟ ترمذی میں یہ حدیث ہے، سیدنا عمر کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ پر درود نہ پڑھو تو زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے اور اس میں ایک مجہول راوی ہے، لیکن یہ بات اپنی اصل میں درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے ڈائریکٹ دعا مانگی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کر دی، دوسرے نے آگے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا سل تعطیٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا، اور پھر پہلے والے شخص کو بلا کے آپ نے سمجھایا کہ دعا کا یہ طریقہ نہیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر دروشی، پھر دعا مانگو۔ ہم نماز میں بھی یہ کرتے ہیں، پہلے التحیات للہ پڑھتے ہیں، حمد، پھر نبی علیہ السلام پہ سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی، پھر اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا کا سلیقہ اور ڈیکورم یہی ہے کہ حمد اور درود کے بغیر دعا نہیں مانگنی۔ تو اگرچہ یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے، یعنی اپنے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ دعا کی قبولیت کی نہیں۔ پھر وہ جو حدیث ہے مسند احمد کی کہ قیامت والے دن جو لوگ جنت میں داخل بھی ہو گئے اور دنیا میں بغیر حمد و درود کے کسی مجلس سے اٹھے ہوں گے، وہاں پہ بھی ان کو حسرت ہو رہی ہوگی، جب وہ اجر دیکھیں گے اصل میں کہ یار یہ تو بڑی چیز تھا درود شریف، ہم نے اس کو لائٹ لیا۔ تو جنت میں جا کے کسی چیز کی حسرت ہونا تو بہت بڑے لیول کی حسرت ہے اگر دیکھا جائے تو کیوں اپنا ثواب ہم کریں۔ پھر جو سنن نسائی کی حدیث بار بار میں نے بیان کی ہے، جو زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے وصیت کی کہ اپنی دعاؤں میں مجھ پہ درود کو لازم کرو، تو کیوں؟ وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے دعا اگر کسی نے قبول کروانی ہے، اور قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہی کچھ آپ کو مل جائے گا، یہ بھی ذرا اپنے دماغ میں بات ڈال لیں۔ ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے، دعا تو کبھی رد ہی نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا اس سے بہتر نعم البدل دے دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تمہارے لیے سٹور کر دے گا، اس کے عوض تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا عبادت ہے، دعا ایسی عبادت ہے کہ جو نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا نہیں، سورہ المومن کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس کا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو مجھ سے عبادت میں تکبر کرے گا
مجھ سے دعا نہیں مانگے گا میں اسے ذلیل خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. اور کتنا لطیف نکتہ ہے, دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں, خاص حد تک دیں گے, اس کے بعد اور اس کائنات کا بادشاہ وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. فرق دیکھا ہے سر؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ.